لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 184 ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال کفار کے افعال سے جدا تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں شب و روز مشغول تھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل ان کے طریقے کے مخالف ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجنون سمجھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلے قبیلے کو پکارتے ہوئے فرماتے، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے تو کفار میں سے کوئی کہتا کہ تمہارے صاحب مجنون ہیں، رات سے لے کر صبح تک چلاتے رہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی جنون کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے پکارتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وحی نازل ہوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عجیب حالت طاری ہوتی، چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ پیلا پڑ جاتا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ پر غشی طاری ہو۔ یہ دیکھ کر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جاہلوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا جنون نہیں، یہ تو انہیں اللہ عز و جل کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی فصاحت کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عرب عاجز آ چکی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ اور معاشرت بڑی پاکیزہ ہے، ان کی ہر عادت و خصلت انتہائی نیک ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں۔ ان کی ہر عادت و خصلت انتہائی نیک ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے مقتدا و پیشوا ہیں۔ اور یہی بالکل بدیہی بات ہے کہ جو انسان عمدہ اور پاکیزہ شخصیت کا حامل ہو اسے مجنون قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔